علمی اعتبار سے جو بندہ ایسے ہی معروف ہو گیا اور وہ کافی لوگوں کے سر جھکا گیا، وہ بھی بڑی چیز ہے۔ حالانکہ عملاً یا خدمتاً یا انساناً تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی بھی بڑی ٹھیکیداری چل جاتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ علم کے ذریعے عالموں کا روب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بڑی ہی طاقت والی شے ہے۔ جاہل کے اندر جو کہ قوم کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، اس آدمی کے علم کا کوئی احترام نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو ہم نے ہونا چاہا ہم نہ ہو سکے، اور یہ آدمی پہلے ہو گیا۔ یہ وہیں پر دقت ہو رہی ہے۔ مشہور ہو یا کہ شہرت ہو، وہاں یہ سارے کے سارے نفی ہو جاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ماضی کی کتابوں سے تم نے کتنا علم اٹھایا ہے۔ آپ کا سارا علم ماضی کا ہے، اس لیے وہ شہرت نہیں ہے جسے آپ شہرت کہہ رہے ہو، بلکہ وہ صرف آپ کے اندر، آپ چند لوگوں کے اندر ہے۔ مثلا ایک آدمی تنقید کر رہا ہے، ایک اجلاس کے اندر اوٹ پٹانگ کتابوں کا نام لیا کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ تو بہت کچھ جانتا ہے، وہ سارا اینشین چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جاننے والا نہیں ہے، یہ شہرت نہیں ہے۔ شہرت یہ ہے کہ آپ جس خوبی کو اکنالج کرانا چاہتے ہیں، وہ خوبی کسی کے کام آئی کہ نہ آئی۔ میں تو فی زمانہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ علم، فضل اور دانش میں معتبر ہیں، وہی معتبر ٹھہرتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ کوئی محترم ہو گیا مگر پھر احترام سے باہر ہو گیا۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جشن برباد ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، تو وہ ایک اور قسم کا علم ہے، یعنی خدمت کا علم اور ہے، اور اللہ سے محبت کا علم اور ہے، اس راہ کا علم اور ہے۔ اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے بار بار، اللہ نے کہا ہے کہ خدا کے بندو یہ دیکھو کہ یہ عارضی زندگی ہے، کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہاں تو چند عرصہ کا قیام ہے، پھر آپ نے ہمارے پاس بہت روز رہنا ہے، اس لیے یہاں سے رخ صحیح کر کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دنوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ضائع کر کے آ جاؤ۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ ماضی میں دیکھو کہ کتنے واقعات آئے اور کتنے واقعات چلے گئے، کتنے باغ لگے اور سوکھ کر چلے گئے، تو عاقبت کی خیر مناؤ۔ آگے کیا ہونا ہے؟ آگے وہاں پر اچھے اچھے لوگ آپ کا انتظار کریں گے، وہاں جائیں گے ہم، میلے ہوں گے، محفلیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی۔ آپ دل میں فیصلہ کر لو، اور آپ ان لوگوں کے علم کو علم کہو جن کی عاقبت آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ ان کے ساتھ علم حاصل کر لو کہ یا اللہ مجھے اس شخص کا علم دے دے، اس کی عاقبت بھی مجھے مل جائے۔ پھر عاقبت ہی لینی ہے، علم کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمارے دانشور لوگوں میں سب سے پڑھا لکھا آدمی ہنری کسنجر ہے۔ ہم نے یہ ماڈل رکھا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن ہم اس کی عاقبت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس ماڈل کو کیسے توڑیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی موجودگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ کبھی کسنجر بن جاتے ہیں، کبھی ریگن بن جاتے ہیں، کبھی اور بن جاتے ہیں، کبھی ایسا بن جاتے ہیں، ویسا بن جاتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ اس زندگی سے جب تک محبت نہیں کرو گے تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ فرض کرو کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو بن گئے ہوتے، میں نے کوئی منع کیا ہے آپ کو؟ میں تو آج آپ سے ملا ہوں۔ آپ کہیں کسنجر بنے ہوتے، میں آپ سے بات کرتا کہ سنا کیا حال ہے پاکستان کے کسنجر صاحب، آپ ابھی تک صرف بننا چاہتے ہو، اب خدا کے لیے نہ بننا، یعنی کہ ابھی تک آپ بننا چاہتے ہو اور بیٹھے کسی اور جگہ ہو، یعنی بن نہیں سکے ہو۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہے آپ سب لوگوں کی حالت۔ خدا کے بندو جو بنے ہوئے ہو یہی بنے رہو تو کیسی اچھی بات ہے۔ گھر اپنا اچھا گھر ہے، کیا کچھ اور بننا چاہتے ہو؟ آپ گھر میں بنے رہو، گھر والے بنے رہو، چھوٹا سا گھر ہے، جیسا بھی گھر ہے اس میں قائم رہو، اپنے بچوں میں آپ قائم رہو۔ وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا جس ماحول کا علم آپ کے پاس ہے۔ کسنجر کی ایک فیم ہے، وہ دنیا کے اندر کہیں جائے اس کی شہرت اور مشہوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فیصلہ کر دیا کہ شہرت اور مشہوری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، طاقت اور دبدبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ فرعون کو عاقبت میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات؟ آسان کب ہوتی ہے بات؟ جب وہ ساتھی ساتھ ہو جائے۔ دشوار کب ہوتی ہے بات؟ کہتا ہے جب سے آپ گئے ہیں کام میں جی نہیں لگتا۔ کیا دوست کام کا نام ہے؟
کہتا ہے کام میں جی نہیں لگتا۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہتا ہے ٹھنڈا سرما ڈالو، اکسیر بصر ڈالو، کہتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو دوست ہے، دل کا چین ہے، قرار ہے، مقصدی زندگی ہے۔ اور تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، زندگی ختم ہو گئی۔ آپ کے جانے کے بعد آپ ہی تو زندگی ہیں، اب تو جینا اور ہے، زندگی اور ہے، جو سانس لے رہا ہے وہ اور ہے، جو زندگی ہے اور ہے۔ اگر وہ زندگی مل جائے تو پھر تو یہ زندگی ہے۔ خدا کرے سے محبت ہو جائے، کہانی کا اسے پتہ لگے، اسے تو محبت ہونی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کاروباری بندہ ہے۔ اس کے لیے دعا کرو، اس کو محبت ہو جائے، اور دیکھو کہ محبت والوں کا حشر کیا ہوا، کدھر گئے وہ بیچارے، ایسے کے تیسے ہو گئے۔ کئی ماہ بعد پتہ چلتا ہے، انسان ہوش میں آتا ہے۔ اس لیے آپ ان کے لیے دعا کیا کرو، کم از کم آشنائی تو ہونی چاہیے۔ یہ بھی کیا بات ہے کہ سارے کے سارے کاروباری بندے ہو گئے۔ اگر محبت ہو گئی تو بات تو سمجھ آ جائے گی۔ محبت کی نشانی بتاتا ہوں کہ کب محبت ہوگی۔ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہو اور مبارک دیتے ہو اپنے آپ کو کہ آج میں نے یہ حاصل کر لیا اور وہ حاصل کر لیا، کہ میں یہ لے آیا اور وہ لے آیا، مثلا ایک بڑا لمبا ٹیبل لیمپ لے آیا، آسمان سے باتیں کرنے والا لائٹ ہاؤس بنا لیا گھر کو، اور جب دوست مل گیا تو اسے لائٹ ہاؤس پیش کر دیا، وہ ٹیبل لیمپ ہی پیش کر دیا، گھر میں جو سب سے اچھی چیز تھی پیش کر دی۔ جو حاصل کی جانے والی چیزیں ہوں، اگر انہیں قربان کرنے کی خواہش ہو جائے تو سمجھو کہ دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو محبت کب ہوتی ہے؟ پہلے جو چیز حاصل کر رہے ہو وہی چیزیں نثار کرنا شروع کر دو تو یہ محبت ہے۔ محبت ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آسانی کب پیدا ہوتی ہے۔ تو شریعت کب آسان ہوتی ہے؟ جب محبوب کا ساتھ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے پیدل بازار جانا ہے مگر تھکا ہوا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو بات آسان ہو گئی۔ صرف ساتھ ہونے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کچھ اور نہیں تو لکڑی ہاتھ میں لے لو، جب لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر چل پڑا تو سفر آسان ہو گیا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی لے لو تو یہ ساتھی ہو گیا، تسبیح لے لو تو سفر آسان ہو گیا۔ تو اگر ساتھی مل گیا، محبوب مل گیا تو آسانی ہو جائے گی۔ اگر محبوب ساتھی ہو تو شریعت کی دشواری پیدا نہیں ہوتی، سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ساتھی ہو تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھی نہ ہو تو آسان بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک نعت میں بتایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ لطف نہ کریں تو یہ زندگی طوفان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف ہو جائے تو یہی زندگی آسان ہے۔ تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے، تو وہی زندگی طوفان ہو جاتی ہے، اور اگر نظر کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ساتھ اور تقرب۔ تو دعا کرو کہ آپ کو تقرب سمجھ آ جائے۔ تقرب اور محبوب کے کئی درجے ہیں۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے، یا تمہارا اس کے قریب جانے کا نام ہے۔ اس لیے ہر شے آسان ہو جاتی ہے، جان دینا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسے کہیں کہ اس نے جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جان لے لو۔ تو دوست ساتھ ہو تو جان دینا آسان ہے۔ اگر محبوب نظر آ جائے تو دار پر چڑھنا آسان ہے۔ کردار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مہربانیاں ہو گئیں۔ اگر محبوب نظر آئے تو سنگے در پر سر سجدے میں جھک جاتا ہے، اور اگر محبوب نظر آ جائے دار پر تو سر چڑھتا ہے دار پر۔ تو یہ جو درجے ہیں یہ محبوب کی نگاہ ہیں۔ سر اکڑا تو سمجھو محبوب سے دور ہو گیا، اکڑا ہوا سر محبوب سے محرومی کا نام ہے، اور جھکا ہوا سر محبوب کے قریب ہے، اور دار پہ چڑھا ہوا محبوب کے بہت ہی قریب ہے۔ ہاں بولو، اور کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ خدا ان چیزوں کا شوق نہ دے جو چیزیں اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اونچی آواز سے بولو آمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ وہ شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا شوق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرا دے، اپنے بندوں سے دوستی کرا دے، اپنے بندوں کا قرب عطا کر دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر تو بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی رہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔